پارٹی نے ملک کے طول و عرض میں دہشت گردی جو ہے ختم کی. گیس کی شارٹیج جو ہے وہ ختم ہوئی. آج ہر چیز کی شارٹیج ہے, اگر ملتی ہے تو وہ اس کے ریٹ وہ ہیں جس کے اوپر کوئی آدمی ان چیزوں کو, ان اشیاء کو افورڈ نہیں کر سکتا. 112 111 پہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے, 172 پہ بھی جو ہے ڈالر آپ کو نہیں ملتا. 5 ارب ڈالر جو ہے ڈالر پاک روپیز کو, پاکستان کی کرنسی کو سہارا دینے کے لیے مارکیٹ میں پھینکے گئے, لیکن کرنسی جو ہے اسٹیبل نہیں ہوئی. ایک افراتفری کا دور ہے. سیاسی استحکام اور امن جو ہے مفقود ہو چکا ہے. پاکستان میں اچھے دن جو لائے گئے, ایک تبدیلی کے چکر میں وہ اچھے دن بھی رفو چکر ہو گئے. اور اب جو ہے دن بدن جس طرف جو ہے ہم جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. حالات اچھے نظر نہیں آ رہے. کل نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلی. یہ تو کرکٹ کے بہت بڑے ماہر تھے, کرکٹ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے. نیوزی لینڈ والے نے اپنا بوریا بستر پہ انہوں نے کہا پر آس نہیں کھیل دے گی, ساڈے ہاتھوں نے دیکھو اسی چلے جے کام. 2-3 دن جڑا ہے برطانیہ کی ٹیم نے آنا, پتہ نہیں انہوں نے کی فیصلہ کرنا ہے, یا سانو ریڈ تو جڑا ہے ایمبر جی لیا کے انہیں برچا چھڑنا ہے. کوئی ایک محاذ دکھا دیں جس کے اوپر اس حکومت کو کامیابی نصیب ہوئی ہو, اور کوئی ایک محاذ دکھا دیں جس کے اوپر شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ کو قیادت کو جو ہے کامیابی نہ ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, گرمی بھی ہے. میرے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب کا, قائد محترم کا حکم ہے کہ حسن اقبال صاحب, رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق صاحب بھی آپ سے 2 باتیں کریں گے. میں ان باتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیغام جو ہے آخر میں دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون قائد محترم نواز شریف کی قیادت میں کل بھی متحد تھی, آج بھی متحد ہے, اور تا ابد جو ہے متحد رہے, تا ابد متحد رہے. نواز شریف کے چاہنے والے جو ہیں, نواز شریف کے چاہنے والے جو ہیں وہ نواز شریف کو اس ملک کی ترقی, اس ملک کی عظمت کا نشان سمجھتے ہیں. شہباز شریف کو جس طرح اس نے دن رات خدمت کی ہے, دوسرے صوبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اس طرح کا وزیر اعلیٰ ملے. یہ اس وقت بھی جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا, اس وقت بھی اور آج بھی پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک اٹل حقیقت بن چکی ہے کہ نشانات خدمت کے, سنگ میل خدمت کے اتنے انمٹ ہیں, اتنے لازوال ہیں کہ کوئی شخص ان سے انکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی وطن عزیز کو ترقی بخشے, نیک حکمران بخشے, اور جو ہے تاکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے سکھ کا چین لے سکیں. جو ہمارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, اور جتنا 3 سال میں جو کچھ ہو گیا اسی میں ہماری خلاصی ہو. بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. میں دعوت دوں گا برادر محترم چودھری حسن اقبال صاحب, جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون, کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے جو ہے حاضرین کو جو ہے وہ نوازیں. بہت بہت شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم شہباز شریف صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون، محترم رانا تنویر صاحب نائب صدر، جناب رانا ثناء اللہ صاحب صدر پنجاب مسلم لیگ، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نائب صدر مسلم لیگ، جناب محترم خواجہ آصف صاحب اور اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور مسلم لیگ نون کے شیروں، سب سے پہلے تو میں سیالکوٹ کے عوام کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں پارٹی کو کامیاب کر کے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ سیالکوٹ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے. اور میں آپ کو اس بات کی بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ کے بیٹے خواجہ محمد آصف نے جس بہادری کے ساتھ اس حکومت کی قید و بند اور انتقامی سیاست کا مقابلہ کیا ہے، اس نے سیالکوٹ کا ہی نہیں، کراچی سے لے کر گلگت تک ہر مسلم لیگ نون کے کارکن کا سر فخر سے بلند کیا. یہ حکومت جب سے آئی ہے اس نے کوشش کی کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر ان کے جذبوں میں، ان کے قدموں میں کوئی لغزش لا سکے. لیکن اس حکومت کی ہر ایسی کوشش، ہر جھوٹا مقدمہ، ہر جیل کے اندر گزرنے والی رات نے ہمارے قدموں میں لغزش نہیں لائی، ہمارے حوصلوں کو اور بلند اور مضبوط کیا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، 2013 سے 18 تک پاکستان کی تاریخ میں مسلم لیگ نون کے دور میں اس ملک کی تاریخی ترقی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں 2008 سے لے کے 18 تک ترقی کا بے مثال عشرہ منایا گیا ہے، اور اس نے اپنے اثرات ہر گاؤں تک، ہر شہر تک، ہر گلی تک اور ہر محلے تک پہنچائے ہیں. آج ہمارے قائد نواز شریف اور جناب شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی اور صوبائی حکومت میں جو مسلم لیگ نون نے خدمت کا معیار قائم کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں سے مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کے خلاف زہر کے ڈرم ہی نہیں پھینکے گئے، بلکہ زہر کے بڑے بڑے ٹینکر لا کے پھینکے گئے ہیں. لیکن پاکستانی قوم نے ہر اس جھوٹ کو مسترد کیا ہے، ہر اس پروپیگنڈے کو مسترد کیا ہے، چونکہ پاکستانی قوم اس جماعت اور اس قیادت کی خدمت کی خود گواہ ہے. اور یہ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، یہ مسلم لیگ نون کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. میرے بھائیوں، یہ عمران خان ہمارے پہ الزام لگاتا ہے، میں نے اسے کئی دفعہ چیلنج کیا ہے کہ الحمدللہ 2013 اور 2018 کے درمیان 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی ہے وفاقی حکومت نے. اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو اس 3200 ارب روپے میں سے 32 پیسے کی ہیرا پھیری سامنے لے کر آؤ، ہم تمہارے قومی مجرم ہوں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی ہو، اور یہ وزیر
बिजली, वाटर एंड पावर की वजारत ने 4 सालों के अंदर 11,000 मेगावाट बिजली लगाकर दिखाई है। पाकिस्तान के मुकाबले में 72 सालों में भारत के अंदर 1400 किलोमीटर मोटरवे हैं और हमने 3 सालों के अंदर 2000 किलोमीटर नई मोटरवे का जाल बिछा के दिखाया है। हमने लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से सखर 650 किलोमीटर मोटरवे 3 सालों के अंदर बना दी और इन नालायकों से, इन नाअहलों से 3 सालों में उस मोटरवे के सर्विस एरिए जो हैं वो चालू नहीं हो सके। ये फर्क होता है क़यादत की अहलियत का। पाकिस्तान में 4 सालों के अंदर 29 अरब डॉलर सी पैक के मंसूबे जमीन पे लाके खड़े कर दिए और 3 साल हो गए हैं, $1 का नया मंसूबा ये हुकूमत सी पैक का नहीं शुरू करा सकी। मेरे भाइयों, ये कहते हैं हमने मुल्क को बुलंदी की तरफ गामजन कर दिया है। आधा सच तो पीटीआई बोलती है, क्योंकि आज पाकिस्तान में महंगाई बुलंद तरीन है, आज पाकिस्तान में गुर्बत बुलंद तरीन है, आज पाकिस्तान में बेरोजगारी बुलंद तरीन है, आज पाकिस्तान में डॉलर का रेट बुलंद तरीन है, आज पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल बुलंद तरीन है और आज पाकिस्तान के कर्जे भी तारीख के बुलंद तरीन है। पाकिस्तान के बजट का खसारा भी बुलंद तरीन है और पाकिस्तान की तारीख में करप्शन भी बुलंद तरीन है और पाकिस्तान की सफारती मैदान में बेतौकीरी और बेइज्जती भी बुलंद तरीन है और हुक्मरानों की नाअहली और नालायकी भी बुलंद तरीन है। कौन कहता है कि पीटीआई ने पाकिस्तान को बुलंदियों पे नहीं पहुंचाया? ये स्कोर कार्ड जो मैंने आपको पेश किया है, इन सब के अंदर कि जहां पस्ती होनी चाहिए थी वहां बुलंदी है और जहां बुलंदी होनी चाहिए थी वहां पस्ती है। ग्रोथ रेट पाकिस्तान की मईशत का पस्त तरीन कर दिया है, पाकिस्तान की तरक्की को पस्त तरीन कर दिया है, अवाम की खुशहाली को पस्त तरीन कर दिया है और ये कहते हैं कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं आखिर में ये बात कह के इजाज़त लेना चाहता हूँ कि हम सब ने जब सियासत शुरू की थी हमारे बाल स्याह थे, आज हम सफ़ेद बालों के साथ आपके सामने खड़े हैं। हमारे कायद की जिद्दोजहद सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर है कि 72 सालों से ये मुल्क पटड़ी से उतरा हुआ है, हुकूमतों को चलने नहीं दिया जाता। हिंदुस्तान आगे निकल गया है, बांग्लादेश आगे निकल गया है और मुझे डर है कि अफगानिस्तान भी आगे निकल जाएगा। हमने अगर अपनी नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान दे के जाना है तो हम अपना कर्ज ऐसे उतार सकते हैं कि सब मिलकर इस मुल्क को आइन की हुक्मरानी के रास्ते पे डालें। अगर ये मुल्क आइन के ऊपर चलेगा तो ये मुल्क दुनिया के हर मुल्क से तेजी से तरक्की करेगा और अगर ये मुल्क आइन से रूगर्दानी करेगा तो जैसे 72 साल ज़ाय हुए हैं अगले 100 साल भी ज़ाय हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की किसी से लड़ाई नहीं, मुस्लिम लीग नून की किसी से दोस्ती नहीं। हमारी लड़ाई और हमारी दोस्ती का एक ही मेयार है कि पाकिस्तान को आइन पे चलना चाहिए। ये मुल्क आइन पे चलेगा तो हम सब तरक्की करेंगे, हम सब खुशहाल होंगे और अगर ये मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो इस मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। इस्तेकाम नहीं आएगा तो मईशत नहीं चलेगी, मईशत नहीं चलेगी तो गरीब भी बेहाल होगा, मजदूर और किसान भी बेहाल होगा और मुल्क का दिफा भी बेहाल होगा।
چونکہ آج کے دور میں دفاع کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو ملک کو مضبوط کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ اس ملک کو استحکام دیا جائے، اور استحکام دینے کا واحد طریقہ ہے کہ یہ ملک آئین پہ چلے، اور آئین پہ ملک تب چلے گا جب اس ملک کے عوام کی آواز کو اور اس ملک کے عوام کے ووٹ کو احترام دیا جائے گا، اور جو قیادت عوام کی خدمت کرتی ہے ان کی خدمت کو تسلیم کیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ میں صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے حالات کا اظہار فرمائیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نون، محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب، اور سیالکوٹ کے میرے مسلم لیگی بھائیوں، دوستوں، اور کنٹونمنٹ الیکشن سے منتخب ہونے والے معزز ممبران، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون احسن اقبال صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، رانا تنویر صاحب اور دیگر قائدین پاکستان مسلم لیگ نون، میں سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب کو اور سیالکوٹ کے عوام کو، سیالکوٹ کی پارٹی کے عہدیداران کو، ووٹرز کو، جو منتخب ممبران ہیں، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں
کہ آپ نے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کر کے ایک ہوا کے تازہ جھونکے والی جو ہے وہ آپ نے بات کی ہے. آپ یقین کریں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد اس کی بڑی ضرورت تھی اور یہ آپ نے بڑا احسان کیا پاکستان مسلم لیگ نون پہ, ہم سب پہ. سیال کوٹ کے دوستوں نے, لاہور سے, راول پنڈی سے, واہ کینٹ سے آپ دوستوں نے کمال کر دیا. اور یہ گلی محلے کا, نالی کا, بجلی کے میٹر کا, یہ ان چیزوں کا الیکشن ہوتا ہے, لیکن آپ نے اس میں جس سیاسی شعور سے اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کیا, آپ نے نہ صرف پارٹی کی لاج رکھی, پارٹی کی عزت اور مان بڑھایا, بلکہ آپ نے اس موقع کے اوپر جس چیز کی ہمیں بڑی ضرورت تھی وہ آپ نے جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا. میں اس کے اوپر آپ کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا بیان اور خطاب جو ہے وہ تو جماعت کے صدر میاں شہباز شریف صاحب ہی فرمائیں گے. میں صرف چند جملوں میں مختصراً پچھلے 8 سال کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 2013 سے لے کے 28 جولائی 2017 تک اور پھر اگست 2018 سے لے کے آج تک آپ یہ دیکھ لیں کہ اب یہ فرق جو ہے یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے. اب اس میں کوئی ابہام, کوئی مغالطہ نہیں رہا. 2013 میں اس ملک کے 2 ہی مسئلے تھے. ہر فرد کی زبان پہ تھا کہ جی اس ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے, جو کہ اس وقت 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, اور اس ملک سے دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. باتیں اس طرح کی ہو رہی تھی کہ جناب طالبان جو ہیں, جو دہشت گرد ہیں, بس وہ اسلام آباد سے تھوڑے فاصلے پہ ہیں. یہ 2 مسئلے حل ہو جائیں تو یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. یہ ہر فرد یہ سمجھتا تھا اور یہ صحیح سمجھتا تھا. ایسا ہی تھا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور دہشت گردی کی وجہ سے یہ ملک جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ بالکل آگے بڑھنے سے رک گیا تھا. میاں نواز شریف کی قیادت میں, میاں شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے, پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے, آپ سب نے قوم سے وعدہ کیا کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں, ہم انشاءاللہ تعالی ان دونوں مسئلوں کا جو ہے وہ حل کریں گے. ہم اس ملک سے لوڈ شیڈنگ دور کریں گے اور اس ملک سے دہشت گردی دور کریں گے. اب آ جائیں آپ 28 جولائی پہ, میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. 28 جولائی کو اللہ کے فضل سے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی اور اس ملک سے دہشت گردی بھی ختم ہو چکی تھی. اور یہ دونوں کارنامے ان 4 سالوں میں پنجاب میں میاں شہباز شریف کی انتھک محنت, CTD کے قیام اور جدوجہد کے نتیجے میں, اور پاکستان میں میاں نواز شریف کی ولولہ گیز قیادت میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے یہ ٹارگٹ حاصل کیا. اور وہ دونوں مسئلے جو اس ملک کی ترقی میں رکاوٹ تھے, ان دونوں کو جو ہے وہ حل کر دیا. اور اس وقت پھر صورتحال یہ تھی کہ ملک آگے بڑھنے کو تھا, ہم ترقی کے راستے پہ گامزن ہونے کو تھے, بلکہ ہو چکے تھے. سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا, وہ آن گراؤنڈ آ چکا تھا, اور آج تک 2021 تک اس نے مکمل ہونا تھا. اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں نے یہاں سے باہر نہیں بلکہ باہر سے لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ روزگار کی تلاش کے لیے آنا تھا. لیکن اس وقت جو ہے وہ پھر ایک بابا رحمتے آیا, اور اس بابے رحمتے نے آ کے جو ہے وہ یوں بیڑا غرق کیا اور ایسی گندی اور گھٹیا روایات قائم کی کہ وہ ادارہ بھی آج جو ہے
انہیں یاد کر کے شرماتا ہے. اور پھر 28 جولائی کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ میاں نواز شریف جس کی قیادت میں موٹر وے سے لے کے بجلی کے کارخانوں تک یہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں. 3200 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ اس ملک میں جو ہے وہ آن گراؤنڈ لگے, وعدے نہیں ہوئے, لگے. 3200 ارب روپے میں سے میاں نواز شریف کے خلاف کوئی ایک الزام, کوئی کسی منصوبے کا الزام کہ جی اس میں کوئی کک بیک ہوئی ہے, اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے, اس میں کوئی ریٹس میں جو ہے وہ کمی بیشی جو ہوئی ہے, کوئی ایک الزام جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکا. احسن اقبال صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ وزیر منصوبہ بندی تھے. ان کے اوپر وہ ایک اسٹیڈیم جو ہے اسے بنوانے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ جی یہ کیوں بنا دیا گیا ہے, کیوں لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹس کے مواقع دینے کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے. 3200 ارب روپے کے منصوبوں میں سے کوئی ایک روپے کا جو ہے وہ الزام نہیں لگا سکا. یہ ہے وہ قیادت جس کو دیانت اور امانت کے ساتھ جو ہے پاکستان کے ملک کی ترقی اور اس کو آگے بڑھانے کی بات ہے. اسی طرح سے میاں نواز شریف کو جب کسی الزام میں جو ہے وہ نہیں لا سکے تو اس کے بعد ان کے اوپر الزام کیا لگایا کہ جی ان کے بیٹے کی یہ کمپنی ہے, اس کمپنی میں جو ہے وہ انہوں نے اقامہ لینے کے لیے جو ہے وہ کوئی ملازمت جس طرح سے لوگ کرتے ہیں کہ فرضی طور پہ جو ہے وہ فارم پر کر دیتے ہیں, اس میں سے انہوں نے تنخواہ لینی تھی. تنخواہ انہوں نے لی نہیں ہے لیکن یہ لے سکتے تھے تو لہٰذا ان کو نااہل قرار دیا جاتا. یعنی یہ مذاق ہوئے اس قوم, اس ملک میں, اس ملک کو ڈبونے کے لیے, اس ملک کو اس حال میں لانے کے لیے جس حال میں یہ آج ہے. آج نہ چینی مل رہی ہے, نہ آٹا مل رہا ہے, اور چینی پہلے جو ہے یہ برآمد کروا دیتے ہیں. جب پھر چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر اس کے مطابق بڑھی ہوئی قیمت پہ درآمد کرتے ہیں. جو اے ٹی ایمز ہیں ان کو بھرتے ہیں, اور جو سینکڑوں ارب روپیہ 450 ارب روپیہ عام آدمی کی جیب سے لوٹا ہے انہوں نے صرف چینی کی مد میں. آٹے کا جو حال ہے, پیٹرول جو کہتے تھے کہ ہم 47 روپے لیٹر دیں گے اس کا جو حال ہے, ڈالر کو جو کہتے ہیں کہ 1 روپیہ ڈالر بڑھ جائے, یہی کہتے تھے کہ 1 روپیہ ڈالر بڑھ جائے تو جی اتنے 500 ارب روپے کا جو ہے وہ قوم کے اوپر بوجھ ڈل جاتا ہے. اب ان بغیرتوں بے شرموں سے کوئی پوچھے کہ 500 سے ضرب دو یعنی 111. خواجہ آصف صاحب نے کہا, حالانکہ اس سے بھی کم تھا, وہ 8-9 پہ تھا, لیکن چلے آپ 11 سے آپ 70 کا حساب لگا رہے ہیں اور اسے پھر 500 سے ضرب دیں کہ وہ کتنا بنتا ہے. پنجاب میں 3100 ارب روپے کے 3150 ارب 3150 ارب روپے کے منصوبے پروجیکٹس جو ہیں میاں محمد شہباز شریف کی سربراہی میں لگے. ان کے قلم سے, ان کے دستخطوں سے جو ہے وہ ایک ایک منصوبہ لگا. اگر میں اس بات میں جاؤں کہ انہوں نے کس طرح سے بحثیں کر کے, کس طرح سے جو ہے وہ کوئی آدمی, خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اپنے ذاتی کاروبار کے لیے اس قدر بحث مباحثہ جو ہے وہ کرتے نہیں دیکھا. جس طرح سے انہوں نے چائنیز اور دوسری کمپنیوں سے ایک ایک روپے پہ بحث کر کے جو ہے کئی ارب کی جو ہے وہ بچت کی, کئی 100 ارب کی بچت کی ان منصوبوں کو لگوانے میں. اور یہ بدقسمتی آپ دیکھیں, بدقسمتی دیکھیں کہ جس انسان کی امانت اور دیانت کا یہ معیار ہو کہ ہزاروں ارب روپے کے منصوبے جو ہیں اس کے قلم سے, اس کے اختیار سے جو ہے وہ منظور ہوں, اپروو ہوں اور وہ لگے, اس کے اوپر الزام کیا لگایا کہ جی وہ ایک آشیانہ جو ہے وہ اسکیم بنی تھی
اس میں گورنمنٹ کا کوئی روپیہ نہیں خرچ ہوا، کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بنا دیا گیا، اور پھر ان کے بیٹوں کے کاروبار کو، ان کے بیٹوں کے کاروبار کی ٹرانزیکشنز کو اٹھا کے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس بنایا گیا ہے۔ میں اس اللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں حاضر جان کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم 10 سال میں نے ان کی قیادت میں کام کیا ہے، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن ہم 2 دفعہ 3 دفعہ نہ ملے ہوں۔ خدا کی قسم میں نے 10 سالوں میں ان کو کسی فرد سے، بشمول ان کے بیٹوں کے، بشمول سلمان شہباز کے، میں نے ان کو ایک لفظ کسی اپنے کاروبار کے بارے میں بات کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ جس کا الزام لگایا جا رہا ہے، کبھی بات نہیں کی۔ جب 2013 میں ہمارے پاس گورنمنٹ آئی، اس وقت چینی کی قیمت تھی 48، 50، 51، 52 روپے۔ آپ چیک کر لیں کہ جب 31 مئی 2018 کو میاں شہباز شریف نے بطور پنجاب کے وزیر اعلیٰ چارج چھوڑا ہے، اس وقت جو ہے وہ قیمت کیا تھی؟ حالانکہ ان کے خاندان کی شوگر ملیں تھیں، ان کے بیٹوں کا کاروبار تھا۔ خدا کی قسم کسی کو جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے آ کے جو ہے وہ بات کرے۔ میری منتیں کرتے تھے کہ جی ہماری کوئی سفارش کریں، دیکھیں سندھ میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے، سندھ میں جو ہے وہ 10 روپے فی من کسانوں کو جو ہے وہ سبسڈی دلوا رہے ہیں، تو آپ بھی جناب وہ جو ہے مل مالکان کو وہ سبسڈی دلوا رہے ہیں کسانوں سے، تو جناب آپ بھی ہمیں جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ دلوا دیں۔ سفارشیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ 10 روپے کیا 1 روپے 10 پیسے کی سبسڈی نہیں دوں گا شوگر مل والوں، اور ان کو بالکل جو ہے وہ اسی دائرے میں رکھا جس دائرے میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے علاوہ کوئی رکھ نہیں سکتا تھا، اور وہی قیمت جو 2013 میں تھی وہی جو ہے وہ 2018 میں۔ لیکن انتقام کا آپ حال دیکھیں کہ اس انسان نے وعدے کیے کہ جی میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، میں سارے قرضے جو ہے وہ ادا کر دوں گا، میں مہنگائی ختم کر کے پیٹرول 46 روپے لیٹر کر دوں گا، میں ڈالروں کی بارش کروا دوں گا۔ جھوٹے وعدے کر کے، قوم سے فراڈ کر کے، قوم کو دھوکہ دے کے اس نے جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا، اور اس میں اور لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل تھے، اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک ہی کام کیا، اور وہ صرف انتقام ہے۔ اس نے اس ملک کو انتقام کی گھٹیا ترین انتقام کی آگ میں جو ہے اس نے جھونک دیا، اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر فرد کے خلاف انہوں نے مقدمات قائم کیے، اور کیپٹل پنشمنٹ کے جن مقدمات میں سزائے موت ہوتی ہے وہ مقدمات قائم کیے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر کارکن، اس کا ہر عہدیدار، اس کا ہر لیڈر جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور اب اللہ کے فضل سے اب جو ہے یہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا ہے، اب ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ بدترین انتقام جو ہے وہ ہم نے بھگت لیا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے قدموں میں کوئی لرزش نہ آئی ہے نہ آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے۔ اور کوئی یہ مت سمجھے، میں یہ بات آج واضح کر دوں اس پلیٹ فارم سے کہ فری اور فیئر الیکشن یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ اس ملک کی ضرورت ہے، یہ ریاست پاکستان کی ضرورت ہے۔ فری اور فیئر الیکشن کے بغیر، ووٹ کو عزت دیے بغیر کسی ملک میں نہ سیاسی استحکام آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے فری اور فیئر الیکشن، ووٹ کی عزت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، اور سیاسی استحکام کے بغیر
ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون ہر قیمت پہ فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ حاصل کرے گی۔ اب کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آنے والا الیکشن جو ڈرایا جاتا ہے کہ جی وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں یہ کرے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے کنٹونمنٹ کا الیکشن لڑا، اسی طرح سے الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، ہماری مفاہمت سے مراد کمپرومائز نہیں ہے، فری اور فیئر الیکشن سے کمپرومائز نہیں ہے، اور ہماری مزاحمت سے مراد کوئی وائلنس نہیں ہے۔ ہم ایک سیاسی جمہوری جماعت ہیں، ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ لڑنے کا عہد کر چکے ہیں اور اس عہد پہ جو ہے وہ قائم رہیں گے۔ کوئی بات سے باعزت راستہ ہمیں دے تو بسم اللہ، ہم اس باعزت راستے پہ چل کے اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم جو فیصلہ کرے وہی فیصلہ جو ہے وہ آگے چلے، اسی فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ یہ ملک جو ہے یہ ووٹ کی طاقت سے، ووٹ کی عزت سے بنا تھا، اسے ووٹ کی طاقت سے چلاؤ، اسے ووٹ کی عزت سے چلاؤ، یہ کسی اور طرح سے جو ہے وہ نہیں چل سکتا، اور ہم بھی جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہماری مفاہمت ہے، اسی لیے ہماری مزاحمت ہے، اسی لیے ہماری جو ہے وہ جدوجہد ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی آنے والا جو الیکشن ہے جو کہ دور نہیں ہے اسے فری اور فیئر جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور آپ کے ووٹوں کی طاقت سے دوبارہ وہ سفر جو میاں شہباز شریف کی قیادت میں اور میاں نواز شریف کی قیادت میں 31 مئی 2018 کو رکا تھا، اسے انشاءاللہ تعالی وہیں سے شروع کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ، گفتگو کرے تو مخالفین کے دل چیر دے، میدان میں اترے تو مخالفین کو چاروں شانے چت کر دے، نہ ڈر بے باک تحریک نجات کے مجاہد اول، میری مراد فرزند لاہور جناب خواجہ سعد رفیق صاحب۔ بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر پاکستان مسلم لیگ جناب شہباز شریف صاحب آج کی تقریب کے میزبان محترم اور میرے بڑے بھائی مسلم لیگ نون کے ببر شہر خواجہ محمد آصف صاحب، اکابرین مسلم لیگ، بھائیوں بہنوں ساتھیوں ہم سفروں، السلام علیکم۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے بھی ویسے تو بہت بار یہاں آنے کا موقع ملا، لیکن ابھی میں بات کر رہا تھا بھابھی صاحبہ سے، مسز خواجہ آصف سے۔ پچھلی بار جب آیا تو خواجہ صاحب پابند سلاسل تھے اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ہم کچھ ان کے ساتھی سیاسی کارکن یہاں اکٹھے ہوئے، منشا بٹ صاحب اور باقی دوست، پھر یہاں چند ساتھی تھے، ان سے گفتگو کی، میڈیا ٹاک کی، تو مجھے بڑا عجیب لگا کتنے ظالم ہیں کہ لوگوں کے آباد گھروں کو بھی ویران کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔
لیکن حقیقت ایک اور بھی ہے. وہی گھر جہاں کچھ عرصہ پہلے نہ خواجہ صاحب تھے، نہ ان کے صاحبزادے تھے، نہ بھابھی صاحبہ تھیں، گھر والے نہیں تھے، ان کو احتساب کے جھوٹے چکر میں پھانسا گیا تھا. چند سیاسی کارکن تھے جو ان کے وفادار ہیں. آج کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد آپ دیکھیں پھر رونقیں لگی ہوئی ہیں، لوگ جیت کے الحمدللہ بیٹھے ہیں، ساری سیاسی نمائندگی اور قیادت بھی موجود ہے، اور کتنا بڑا یہ اجتماع ہے. سبق یہ ہے کہ سیاسی حقیقتوں کو آپ طاقت کے بل پر بدل نہیں سکتے. یہ سبق پاکستان میں پہلی بار نہیں ملا، یہ سبق بار بار ملا ہے. لیکن اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے، استفادہ کیا جائے، سمجھ لیا جائے، تو پھر نہ تو زور لگانا پڑے، نہ ڈس آرڈر کریٹ ہو ملک میں، اور ملک کہیں سے کہیں پہنچ جائے. چوتھا سال ہے اس حکومت کو. بہت اس پہ بات ہوئی ہے، میں بات تھوڑی اور کروں گا. جو کچھ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، ناانصافی اور انتقام اور نالائکی نے کر دیا ہے، ایسی مثال اور ایسی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں ملی. حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے بیڈ گورننس بھی کی ہے، مگر موجودہ حکومت کا موٹو ہے نو گورننس. گورننس کرنی ہی نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اور اتنی بلند آواز کے ساتھ بولو اور اس طریقے سے بولو، کورس کی شکل میں راگ گانا شروع کر دو، اپنے مخالفین پر حملہ کرو، جو ہماری بات نہ مانے اس کو رگڑ دو، چور بنا دو، کافر بنا دو، ڈاکو بنا دو، کوئی الزام لگا دو اور اپنا چورن بیچتے رہو. لیکن یہ جو احتساب کا ڈول ڈالا گیا تھا، یہ اس کے باوجود کہ پاکستان کی عدلیہ پر دباؤ رہا ہے، اور جس عدلیہ کی آزادی کی خاطر ہم نے جیلیں کاٹی تھیں، اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے لانگ مارچ 2 بار کیا تھا. میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایک آزاد سیاسی کارکن ہوں، عدلیہ کی وہ آزادی ملی نہیں. ہم نے، وکلاء نے، میڈیا نے، سول سوسائٹی نے، سیاسی جماعتوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جب 2 لانگ مارچ کیے، اور جب ججز بحال ہوئے، جن میں سے کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں تھا، ہمارا خیال تھا کہ اس کے بعد ملک میں ایک نئی صبح روشن ہو گئی ہے، اور اب عدل کا دورہ ہوگا، اور کوئی حکمران، کوئی طاقت عدلیہ کو انڈرمائن نہیں کر سکے گی. لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے، اور جو عدلیہ کی آزادی کا خواب تھا، اور جس کے لیے ہم سب جیلوں میں گئے ہیں، میں بھی میاں والی جیل اور بہاولپور جیل کاٹ کے آیا تھا، آج ضرور میں سوچتا ہوں کہ جس آزادی کا خواب ہم نے دیکھا تھا، عدلیہ اس آزادی کو مینٹین کیوں نہیں کر سکی. آج حال یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور حسن اقبال کا لایا ہوا سی پیک وہ سرد خانے کی نظر ہو چکا ہے. جو پاکستان کے لیے گیم چینجر تھا، اور جو پاکستان کو میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق جو تھا، وہ کہتے تھے کہ معاشی دھماکہ کریں گے، ایٹمی دھماکہ ہم نے کیا تھا، وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی ہے. وہ اس کا ثمر ضائع ہو گیا ہے. نہ جانے کتنے سال لگیں گے جو قومی زندگی کے ضائع ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم کسی کو اس کا احساس ہے یا نہیں ہے. آج حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت، جس کو اکثریت ملی نہیں، جسے لوگوں نے 18 کے انتخابات میں اکثریت دی نہیں، اسے دلوائی گئی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ معزز ججز کے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہے، میڈیا پر بھی پابندیاں ہیں، صحافیوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، میڈیا کے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ حالت جنگ میں ہیں، الیکشن کمیشن کو آپ آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، اور سول بیوروکریسی جہاں کوئی دیانتدار ڈوور سرکاری افسر موجود ہے، اس کو آپ کہیں لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو غلام چاہیے، آپ کو سول سرونٹس کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ملک میں یہ حالت ہو کہ ایک حکومت جس کے پاس میجورٹی نہ ہو، وہ ملک کے تمام ریاست کے ستونوں کے ساتھ وہ حالت جنگ میں آ جائے، تو سوچیں اس ریاست کا کیا حال ہوگا. آج پاکستان کا وہی حال ہے. مجھے حیرت ہے
کہ سیاسی تنازعات کو موجودہ حکومت ہوا دے رہی ہے، بجائے سمیٹنے کے چیزوں کو پیچیدہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو عدم استحکام کی طرف کوئی اور نہیں، موجودہ حکومت، اس کے نالائق ایڈوائزر، ان کی نااہلی اور ان کی جھوٹی انا، وہ ان کو جو ہے وہ پاکستان کو ایٹ سٹیک لگا دیا گیا ہے اور عدم استحکام کا شکار کر دیا گیا ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ عملاً ڈس فنکشنل ہو چکی ہے، ملک آرڈیننسز پہ چلایا جا رہا ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جب آپ کے جمہوری ادارے جیسے تیسے موجود ہیں اور وہ کام بظاہر کر رہے ہیں، تو آپ ایوان صدر میں آرڈیننس کرتے ہیں آئے روز، اور وہ ہر آرڈیننس آپ آئین اور قانون کے خلاف کرتے ہیں۔ آرڈیننس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی پروویژن کا، جب چاہیں جہاں چاہیں آپ آرڈیننس کر دیں، اس کی ایک خاص سچویشن ہے، اور اب وقت آ گیا میرا خیال ہے کہ اب یہ جو آرڈیننس کر رہے ہیں ان کو عوامی سطح پہ اور عدالتی سطح پہ چیلنج کیا جائے۔ جناب والا، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا گیا تو بدقسمتی سے ملک دولخت ہوا 71 میں، پھر اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا گیا 77 کے اندر تو 11 سال کا مارشل لاء آیا۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا فراڈ ہے، جس کے ذریعے آپ ڈے لائٹ رابری کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پہ ایگری نہیں کرتی، تو سٹیک ہولڈر تو ہم ہیں۔ اگر آپ بلڈوز بھی کر لیں گے، اگر آپ جعلی اکثریت کی بنیاد پہ قانون بھی بنا لیں گے، مگر کوئی سیاسی جماعت اس کو تسلیم نہیں کرے گی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انتخابات، آنے والے انتخابات روز اول سے کنٹروورشل متنازع ہوں گے، اور جب انتخابات متنازع ہوتے ہیں تو یہ کوئی 50 لاکھ کا ملک نہیں ہے، 22 کروڑ کا ملک ہے، اور 4 فیڈریٹنگ یونٹ ہیں، تو آپ سوچیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ خدا نخواستہ ایسا الیکشن ریاست کی بنیادوں کو کمزور نہیں کرے گا بلکہ ہلا دے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں حکمران گروہ سے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے اور اگلا الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کی ریاستی بنیادوں کو داؤ پر نہیں لگائیں۔ اس سے بڑا ظلم کسی بھی قوم اور ملک کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ای وی ایم کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان کا الیکشن کمیشن، جس کے چیف الیکشن کمشنر کا نام حکومت اور اپوزیشن نے مل کے تجویز کیا تھا، اور وہ الیکشن کمیشن 37 آبجیکشنز ریز کر چکا ہے، اپوزیشن اس پر آمادہ نہیں ہے، تو آپ کیسے زبردستی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ زبردستی کریں گے تو آپ ایک ایسا منظر دیکھیں گے جو شاید اس سے پہلے کم دیکھا گیا ہوگا۔ میرا یہ مشورہ ہے سیاسی مخالف ہونے کے باوجود کہ آپ ایسا کرنے سے گریز کریں، اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے، ہم نے لاہور میں کہا کام کو ووٹ دو، اس کا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی۔ کام کو ووٹ دو کی جب ہم نے بات کی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کام اس ملک میں کس نے کیا؟ اس ملک میں کام نواز شریف نے کیا ہے، اس ملک میں کام شہباز شریف نے کیا ہے۔ یہ دونوں بھائی جدید پاکستان کے معمار ہیں، اس پہ غور کریں، میں تکرار سے کہتا ہوں یہ جدید پاکستان کے معمار ہیں۔ کون سا کام ہے تعمیر و ترقی کا جو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے نہیں کیا؟ اس ملک میں انہوں نے موٹر وے کلچر کی بنیاد ڈالی ہے، باقی ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ یہ جو آپ کے ہاتھوں میں سیلولر ٹیکنالوجی ہے، یہ میاں نواز شریف لے کے آئے تھے پاکستان میں۔ تو مجھے یہ بتائیں ہم ان کے کام کی بنیاد پر ووٹ مانگیں تو یہ جرم ہے؟ اور دوسری بات ہے ووٹ کی عزت کی، تو ووٹ کی عزت تو کرنی پڑے گی سب کو۔ وہ ووٹ کی عزت ان تمام سیاسی جماعتوں کو بھی کرنی ہے جو ریگنگ کی کوشش کرتی ہیں۔ جب کوئی الیکشن ریگ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ووٹ کی بے حرمتی کرتا ہے۔ جب غیر جمہوری طاقتیں مداخلت کرتی ہیں، مارشل لاء لگتے ہیں، تو وہ ووٹ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ جب عدلیہ سے کبھی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے آتے ہیں، وہ ووٹ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ جب میڈیا میں بعض بکاؤ لوگ بیٹھ کر کسی منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازش کرتے ہیں، وہ ووٹ کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو ووٹ کی بے حرمتی کا مرتکب ہوگا وہ ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ ہمیں اپنے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے، اور ووٹ کی حرمت اور اس کے تقدس کو مانے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے موجودہ انتخابات میں
مرکزی اور صوبائی حکومت نے ریگنگ کی کوشش کی، الیکشن خریدنے کی کوشش کی، آپ نے ہیلتھ کارڈ بانٹے، آپ نے انکم سپورٹ پروگرام کے 12,000 روپے ہزاروں کی تعداد میں بانٹے، آپ نے الیکشن شیڈول کے بعد 3 سال آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے ڈیولپمنٹ کے بہانے آپ نے سرکاری خزانے کے منہ کھولے، آپ نے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی، ووٹ خریدے، لیکن اہم بات یہ ہے پاکستان کے ریاستی ادارے اس الیکشن میں میرے تجربے کے مطابق امپارشل تھے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان انتخابات میں ہم بھی جیتے، آزاد لوگ بھی جیتے، پی ٹی آئی نے بھی کئی جگہ پہ کامیابی پنجاب سے باہر حاصل کی، اور بھی جماعتوں کو موقع ملا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے، یہی ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کی عزت کی جائے، اسی کا مطلب ووٹ کی عزت ہے، اور ووٹ کی عزت کی منزل انشاءاللہ تعالی ہم لے کے رہیں گے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، مجھے یہ ضرور کہنا ہے، آپ دیکھیں یہاں آپ میاں نواز شریف صاحب سے شروع کریں۔ نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا، ان کی صاحبزادی کو باپ کی موجودگی میں گرفتار کیا، مریم نواز صاحبہ کو، کوئی شرم حیا نہیں آئی اس وقت۔ شہباز شریف صاحب کو بار بار گرفتار کیا، حسن اقبال صاحب کو گولی کا نشانہ بنایا گیا، یعنی ایمان کے نام پہ آپا نثار فاطمہ جیسی عظیم عالمہ کے صاحبزادے کو ایمان کی بنیاد پر ایکسپلائٹ ہو کے گولی کا نشانہ بنایا گیا، جیل کٹوائی، شاہد خاقان نے جیل کاٹی۔ رانا ثناء اللہ خان اور میں باتیں کرتے تھے، رانا صاحب کہتے تھے او یار تسی کاروبار کر دے ہو، رانا صاحب گل کر دو، رانا صاحب کہتے تھے تسی یار چھوٹے موٹے کاروبار کر دے ہو، تانوں انہوں نے پھڑ لینا ہے۔ میں سوچنا ہے مینوں کیویں پھڑن گے؟ ہم دونوں ایک دن سوچتے رہے کہ ان کو کیسے پکڑیں گے، سمجھنا ہے بات کو، ایسا پکڑا کہ اپنا ہی تماشا بن گئے۔ تو حنیف عباسی صاحب لے لیں، کامران مائیکل، حافظ نعمان، فواد حسن فواد، احد چیمہ، میں کس کس کا نام لوں؟ یعنی ہمارے ساتھی، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی رہ نہ جائے دوست، میاں جاوید لطیف کو گرفتار کیا، ہمارے ساتھیوں کو پابند سلاسل کیا، درجنوں ایسے اراکین اسمبلی ہیں جن کو پکڑا گیا ہے اینٹی کرپشن کے جھوٹے الزامات پہ۔ کرپشن کا منترا پھٹ چکا ہے، یہ ڈھول پھٹ چکا ہے۔ دباؤ کے باوجود پاکستان کی عدالتوں نے ایسا فیصلہ دیا ہے کہ جو پڑھنے کے قابل ہے، وہ جو سپریم کورٹ کا میرے مقدمے میں فیصلہ ہے وہ پڑھ کے شرم آ جاتی ہے۔ ایسی شرم تمام ساتھیوں کے مقدموں کے فیصلے پڑھ کے آتی ہے، مگر شرم آنی چاہیے، اس معاملے کو بند ہونا چاہیے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ حمزہ شہباز نے سب سے زیادہ جیل کاٹی، 18 ماہ کی جیل اور قید تنہائی، اور جو جلا وطنی کاٹ رہے ہیں ہمارے ساتھی، ان کی قربانی ہم سے زیادہ ہے۔ تو مجھے یہ کہنا ہے مسلم لیگ کی جانب سے کہ ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جان جہاں اپنے اس شاخ سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ تو یہ ہم اپنے آخری بات، ہم پاکستان کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہیں۔ ہم نے زندگی میں اپنے بدلے چھوڑے ہیں، ہم اپنے بدلے چھوڑنے کو تیار ہیں، ہم نے تکلیف کاٹ لی، ہم بھلانے کو تیار ہیں، ملک کی خاطر، ریاست کے استحکام کی خاطر۔ لیکن ایک ہماری شرط ہے اور اس سے ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے، آپ پاکستان کو آئین اور قانون کی حکمرانی دیں، آپ پاکستان کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیں، اور پاکستان کے لوگوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ طالب علموں کے لیے مسیحا کہوں، شوگر اور کینسر کے مریضوں کے لیے مسیحا کہوں، پنجاب کی ماؤں بہنوں کے لیے مسیحا کہوں، میگا پروجیکٹس میں اربوں روپے بچانے والا اصل محافظ کہوں، معمار پنجاب کہوں، اگر میں غلط نہ کہوں تو میں ان کو صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب میاں محمد شہباز شریف کہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب، محترم جناب احسن اقبال صاحب، محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب، محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، اور میرے دیگر انتہائی قابل احترام ممبران قومی و صوبائی اسمبلی اور سیال کوٹ کے میرے عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں اور نواز شریف کے شہینوں، السلام علیکم. آج میں یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حالیہ کنٹونمنٹ کے انتخابات میں جو آپ نے خواجہ محمد آصف صاحب کی سربراہی میں اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے جو مارکا مارا ہے، میدان مارا ہے، میں آج اپنی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں. خواجہ صاحب کو مبارکباد دینے آیا ہوں. اور یہ کوئی معمولی مارکا نہیں. یہ کوئی معمولی مارکا نہیں، اس لیے کہ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا. اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی ہے. اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان الیکشن میں دور دور تک کہیں انٹرفیرنس کا نام و نشان نہیں تھا، کہیں مداخلت کا نشان نہیں تھا. اور وہاں کے رہنے والوں نے خود اپنے ضمیر کے مطابق پورے پاکستان میں ووٹ کاسٹ کیے، اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے کہ صوبہ پنجاب میں عوام کی اکثریت نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا. کیوں؟ یہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سیال کوٹ کے عظیم سپوتوں، سن لو میری بات غور سے کہ ان 3.25 سالوں میں عوام کا ان کا دل بھر چکا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ نکو نک ہو گئے نے، یعنی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے. آج مجھے بتائیں کہ لوگ کیوں نہ پھر اب ادھر ہو جاؤ، آپ ذرا ادھر آ جاؤ، یہ ادھر آ جاؤ. لوگ السلام علیکم، مہربانی، لوگ کیوں نہ پھر آج نواز شریف کی حکومت کو یاد کریں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ آج چینی 108 اور 10 روپے کلو پہنچ گئی ہے، اور اس وقت 2013 سے لے کے 18 تک چینی 52 روپے سے اوپر نہیں گئی تھی. اور آج ان 3.25 سالوں میں اربوں روپے کی قیمت کی چینی امپورٹ کی گئی ہے. پہلے ایکسپورٹ کی گئی اور
ATM مشینوں کو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی گئی، اور پھر آپ کے سیالکوٹ کے باسیوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ پاکستان کا زر مبادلہ کماتے ہیں، آپ فٹ بال ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ کرکٹ بیٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ سرجیکل ایکوپمنٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں آپ ایکسپورٹ کرتے۔ وہ زر مبادلہ کس طرح برباد کیا گیا اس ڈاکہ زنی میں، اس 3.25 سالوں میں۔ ابھی جو یہاں پر باتیں کی گئی، میں ان کو دہرائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں وہ صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا، اس کا کیا نام تھا؟ PM ہیلتھ کارڈ۔ آج ان کو صرف ایک کام ان کو آتا ہے کہ جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے منصوبے بن چکے یا چل چکے، ان کو جا کر وہ تختیاں اکھاڑتے ہیں اور اپنی تختیاں لگاتے ہیں، یہ کام ان کو آتا ہے۔ اور جہاں منصوبے چل چکے ان کو جا کے دوبارہ جا کے ان کا افتتاح کرتے ہیں، اور پھر جب باہر جاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہ تو منصوبہ پہلے افتتاح ہو چکا۔ اچھا، تو مجھے انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جاپان اور جرمنی جو ہے یہ جو ہیں یہ ممالک، یہ ہمسایہ ممالک ہیں۔ اب بتائیے، میں جب اس کو جادو ٹونا کہتا ہوں تو بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ تم جادو ٹونے کا استعمال کیوں کرتے ہو۔ پھر میں جب کہتا ہوں کہ یہ کسی ڈبہ پیر نے بات کی ہے، پھر اور ناراض ہوتے ہیں کہ ڈبہ پیر کی بات کیوں کرتے ہو۔ تو پھر میں کیا بات کروں، میں کیا کہوں کہ اس طرح کی فاش غلطیاں اور پاکستان کی معیشت کی بربادی جو ان کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، آج آسمان بھی رو رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہاں پر بیٹھے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ضمیر کے مطابق 2018 میں اس مجمع میں بعض لوگوں نے کیوں نہیں، ان کا حق ہے کہ شاید اس لیے ووٹ دیا ہوگا PTI کو کہ ایک صحیح تبدیلی آ جائے گی۔ اور کس طرح دن رات ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا رہا ان 3.25 سالوں میں، تو بتائیں کہ ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا سوتا تھا؟ بتاؤ مجھے، ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا سو سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں کوئی ناانصافی ہو سکتی تھی؟ ریاست مدینہ میں اس طرح کی مہنگائی سے لوگ بے حال ہو سکتے تھے؟ دن رات آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور عمل اس کے 100% اس کے خلاف۔ تو پھر کیوں نہیں کہ ان کنٹونمنٹ بورڈ میں عوام نے بھرپور آپ کے خلاف یک زبان ووٹ دیا ہے، اور آپ نے گورنر ہاؤس آ کے میٹنگز کی کہ مجھے یہ الیکشن مجھے جیتنا ہے، اس کے لیے جو کچھ بھی IB کر سکتی ہے اور جو کچھ بھی پنجاب حکومت کر سکتی ہے وہ کرے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج 3.25 سال بعد لوگ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، ہسپتالوں میں CT اسکین مفت ہوتے تھے، اور اعلیٰ قسم کی دوائیاں ملتی تھیں، ہسپتالوں میں علاج ڈائلسس فری ہوتا تھا، اور قوم کے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی اعلیٰ تعلیمی قابلیت کی بنا پر لیپ ٹاپس فری ملتے تھے انعام کے طور پر۔ اور یہ کہتے تھے اس وقت کہ شہباز شریف لیپ ٹاپ دے رہا ہے یہ رشوت کے طور پر۔ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ میں ان کو بچوں کو، جو کسی یتیم کی بچی ہے، کسی کاروباری کی بیٹی ہے، یا کسی تانگے بان کا بیٹا ہے، اگر وہ محنت کرتا ہے اس کے ہاتھ میں اگر میں لیپ ٹاپ نہ دوں تو کیا میں ان کو کلاشنکوف دوں، یا ان کو میں کوئی خدا نہ خواستہ کسی اور طرف لگا دوں؟ آج کیا پتا تھا کہ کووڈ آنے والا ہے؟ آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپس کے ذریعے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپ کے ذریعے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں لمبی بات نہیں دہرانا چاہتا. میں نے کہیں غلطی سے کہہ دیا اور میری جلد بازی کی عادت ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر جلد بازی کس بات کے لیے؟ کہ پاکستان کی قوم کی حالت بدل جائے. یہاں پر غریب، بے روزگار، یتیم کے اوپر یہ قوم دست شفقت رکھے. اور حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک کے ذریعے اور قربانیوں کے ذریعے جو ملک بنایا تھا، خدا داد ملک پاکستان، وہاں پر اللہ کی حاکمیت ہو اور ہر ایک کو اس کا حق ملے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 74 سال بعد بھی ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ابھی کشکول لیے پھرتے ہیں؟ جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں ایک روپیہ گر جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، تو آج تو روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 170 روپے میں پہنچ گیا. آج بجلی کے بلوں میں اور کل بھی پیٹرول بم چلا اور بجلی کا بم چلا، تو پھر کرپٹ کون ہے؟ میں اس بحث پہ جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا، اور جھوٹے وعدے کیے تھے کہ 300 ارب ڈالر میں باہر سے لے کے آؤں گا، اور اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب ڈالر پتہ نہیں کس کے منہ پہ ماریں گے. اور میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج دن رات ہم IMF سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں، دن رات نوٹ چھاپ رہے ہیں. کہاں 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا، کہاں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا. ایک نوکری تو دینے کی بات دور کی ہے، آج 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اور گھروں کی بات کر لیں تو اب یہ ایک گھر کے اوپر ایک اینٹ تک نہیں رکھی. آج یقین کر لیں کہ ایک 6 افراد کے گھرانے کے لیے زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے، جینا مشکل ہو چکا ہے، جسم کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے. 30-40 ہزار روپے میں تو جناب آپ کا ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی. کہاں سے بجلی کا بل آئے گا، بیمار ماں کی دوائی کہاں سے آئے گی، اور وہ سلیپر اور ایک بنیان اور پاجامہ اور قمیض کہاں سے آئے گی؟ یہ حالت ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آپ کو آج ان کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی، آپ کو ان کی کرپشن کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. ہمارے ساتھ انہوں نے جو جنگ کی ہے اس کی رویداد خواجہ سعد رفیق نے اور دوسرے ساتھیوں نے بتا دی. خواجہ آصف صاحب ان کی جب جیل یاترا ہوئی تو میں بھی اس وقت وہاں پر ان کا ساتھی تھا، ان کا انتظار کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ جیل نہ آئیں. لیکن شکر ہے کہ وہ ان دنوں آئے جب میں وہاں پر تھا. شدید سردی تھی، اور ان کو میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں. پہلی رات حکم آیا اوپر سے اسلام آباد سے کہ خواجہ آصف کو شدید سردی. کس مہینے میں آپ آئے تھے؟ دسمبر میں. خواجہ صاحب جیل نے تھوڑی سی ان کی یادداشت بڑھا دی ہے. یہ دسمبر میں آئے تھے، ضد کر رہے تھے کہ جنوری میں. میں نے کہا نہیں، میں دسمبر میں وہیں تھا، آپ دسمبر میں آئے وہاں پہ. تو شدید سردی تھی. حکم آیا کہ ان کو زمین پہ سلانا ہے، زمین پر کوئی گدا ودا نہیں دینا اور کوئی ہیٹر نہیں دینا. اب یہ سن لیں بات، یہ کوئی میں رام کہانی نہیں سنا رہا، میں اس کا خود گواہ ہوں. میرے پاس رات کو یہ مجھے اطلاع ملی کہ خواجہ صاحب کو جناب انہوں نے کہا کہ ہیٹر نہیں دینا. چونکہ میرے کمر میں تکلیف ہے تو میں نے اللہ کا نظام میں نے 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھیں وہ ربڑ کی، جس میں گرم پانی ڈالتے ہیں. یاد پتہ ہے نا آپ کو، وہ بوڑھے بزرگ، میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تو وہ اپنی کمر میں رکھ لیتے ہیں رات کو سوتے وقت. میرے پاس 2 تھے تو میں نے کہا کہ یار اس میں گرم پانی اور ڈالو اور خواجہ صاحب کو کہیں طرف پہنچا دو. اللہ بھلا کر اس آدمی کا.
خواجہ صاحب کو وہ بوتل گرم پانی کی پہنچی، اس طرح انہوں نے رات بسر کی. یہ اس طرح کا ظلم اور چیرہ دستی اس حکومت نے کی. کاش اتنی کاوشیں یہ مہنگائی کے خلاف کرتی، بے روزگاری کے خلاف کرتی، اس ملک میں بھوک ننگ کے خلاف کرتی، اس ملک کے اندر پیداوار کے حق میں کرتی، تو شاید کچھ لوگ ان کو دعائیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ آج کنٹونمنٹ میں وہیں پر ان کا قبرستان نکال دیا، اور اگلا الیکشن انشاءاللہ اور اگلا الیکشن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا الیکشن آپ کا ہوگا انشاءاللہ. اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے ہمارا مطالبہ جائز نہیں بلکہ پرزور مطالبہ ہے. مطالبہ نہیں، یہ قوم کا حق ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے. اس مرتبہ کوئی جھرلو کو برداشت نہیں کرے گا، اس مرتبہ کوئی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گا. یہ بلے باز اگر ہے تو جا کے میدان میں بلے بازوں کو بلہ چلانا سکھائے. چھوڑے اسلام آباد کے اس پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ اپنی جو تھوڑی بہت آپ نے اپنی عزت بنائی تھی اس کو بھی مٹی میں رول دیا آپ نے، اور آپ نے وہ کام کیے جو کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایک آنسٹ وزیر اعظم ہوں. آج جائیں پوچھے قوم سے، پنجاب کے میدانوں میں، میران کی وادیوں میں، بلوچستان میں اور KPK میں، کہ کس طور وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعتاً عادتاً جلد باز ہوں. میں نے کہہ دیا اپنی وہ آئی میں کہ انشاءاللہ ہم بجلی کے اندھیرے 6 مہینے میں ختم کر دیں گے. جب 6 مہینے گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ بات درست ہے. تو مخاطبوں نے کہا کہ یہ دیکھو شہباز شریف کہہ رہا، کہتا میرا نام بدل دینا. ابھی نام بدلے، مگر اس مالک کا کرم ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ وہ پھر نواز شریف کی قیادت میں رب تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، ہمیں توفیق عطا کی کہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. اسی طریقے سے اگر ہمیں موقع ملا ہوتا، بڑی بات نہیں کرتا. یہاں پر بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، احسن اقبال ہیں، سعد رفیق ریلوے کے منسٹر رہے، خواجہ صاحب واٹر اینڈ پارک کے منسٹر رہے، اور کچھ دوست یہاں پر موجود نہیں، پنجاب کے رانا ثناء اللہ تھے میرے ساتھی، اور بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اگر یہ موقع، یہ دور جو گزر رہا ہے، یہ اگر PMLN کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگر وہ دیتا اور نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک 4تھی بار، تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ یہ ملک راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہوتا، لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دن رات کام ہو رہا ہوتا، ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے اور سہولتیں مہیا ہوتی، ان کے لیے بہترین علاج ہوتا. میں بڑی بات نہیں کرتا. ڈینگی آئی تو آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی سے کس طرح ہم لڑے. یہ کووڈ آیا تھا، یہ کوئی میں کسی کو الزام نہیں دے رہا. کووڈ ایک آیا، ایک آفت تھی اور ہے، لیکن ہم لڑ مر جاتے، کووڈ کا مقابلہ کرتے اور اس کو ہم کنٹرول کرتے بالکل. لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ دوائیاں خرید سکیں. یہ اپنی عطیات کے اوپر لگے رہے کہ عطیات آئیں، چائنا سے آئیں، فلاں سے آئیں، اور پیسہ جو ہے ATM مشینیں بناتی رہیں، اربوں روپے کھائے جاتے رہیں اور یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے رہیں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا. ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. اس مہنگائی کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہوگی، اس کرپٹ حکومت کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہوگی. اور ہمارا مطالبہ ہے عدلیہ سے، تمام آئینی اداروں سے، عدلیہ ہو چاہے مقننہ ہو، چاہے انتظامیہ ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو،
चाहे कोई और इदारा हो, कि हर सूरत इस मुल्क को शफाफ इलेक्शन चाहिए, कानून की हुक्मरानी चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए। अगर ये कौम को अगर ये बात मिलती है तो मेरी मुफाहमत तो फिर यही, और क्या मेरी मुफाहमत है। और भाई मैंने अगर मुफाहमत की बात तो की है, तो जो अगयार जो उसका मतलब निकालते हैं कि मुझे इसके बदले में लड्डू मिले या पेड़े मिले या सियालकोट की क्या होती है वो चमचम मिली मुझे सियालकोट की, कलाकंद, खुदा दा यार कलाकंद खानू दिल कर दिया जो। तो अगर ये होता है तो पूरी मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर काम करेगी। लेकिन अगर शफाफ इलेक्शन नहीं मिलते तो फिर मैं समझता हूं कि हमारे पास कोई चाराकार नहीं होगा कि शफाफ इलेक्शन के लिए हर कानूनी और सियासी सहारा हम लें। ये हमारा हक है, कौम का हक है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आखिर में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को एक मरतबा फिर अपनी तरफ से और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और जिस हिम्मत से इन्होंने जेल तो सब ने हिम्मत से काटी है, मगर इन्होंने जिस हिम्मत से जेल काटी है, मैं इनको और आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर जनाब जो तशरीफ़ रखते हैं, जनाब उमर शेख साहब, जनाब उमर राठौर साहब, जनाब आतिफ मुनीर साहब, ये इनके लिए ताली लगाएं जो जीते हैं ये इलेक्शन। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इनके तमाम साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये प्रेसिडेंट, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आखिरी बात इस शेर से, ये तालियां लगाएं ना जरा जोर से। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म नवाज शरीफ जिंदाबाद।